जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का नाम आ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के सिलसिले में। उन्होंने अपने कागजात भी जमा करवा दिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इमरान खान साहब पहले भी बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। इसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। खान साहब के डॉक्टर की कल खान साहब से मुलाकात हुई, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज खान साहब के जो डॉक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर आसिम की इमरान खान साहब से। उन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया और 1 साल से खान साहब जेल में। अब आपने जहन में रखना है, ये अपने जहन में, 1 साल से एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है वो जेल में है। और डॉक्टर आसिम ने बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनका जो स्पिरिट्स हाई हैं, और उन्होंने कहा कि जेल में रहने की अब मुझे आदत हो गई है, कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर भी ठीक था, वो रेगुलर वर्जिश भी कर रहे हैं। अब जो उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बताया वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने बताया कि खान साहब का जब मैंने चेकअप किया उनका हार्ट रेट 48 था, यानी 48 था। और खान साहब ने बताया कि जब वो कमरे में बैठे होते हैं तो उनका जो हार्ट रेट है वो 44 पे भी आ जाता है। अब 48 हार्ट रेट जो है, ये जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं ये उनका रेट होता है, इसलिए कि हार्ट को जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी बॉडी के अंदर पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए, उतना ज्यादा वो धड़कता है। तो अगर आपका 60 है, 70 है, तो वो 1 मिनट मतलब 1 मिनट में 70 दफा धड़क रहा है, तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन अगर आप फिट हैं और आपका ऑक्सीजन का लेवल ठीक है तो, और आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो हार्ट रेट होता है वो नीचे आ जाता है। एथलीट्स जो अक्सर होते हैं, सम एथलीट्स के हवाले से तो ये भी बताया गया कि 38 पे भी कई जो सुपर एथलीट होते हैं उनके हार्ट रेट होता है। तो खान साहब का 48 पे होना इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, मेरे ख्याल में ये एक, जिसे आप कह सकते हैं ना, इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज है। पाकिस्तान में किसी सुपर से सुपर फिट बंदे को आप ले लें, किसी भी पॉलिटिशियन को ले लें जिसकी उम्र 50 साल भी है, 50 भी छोड़ दें, जिसकी उम्र 40 साल भी है, उसका भी हार्ट रेट 48 नहीं होगा। आप बिलावल साहब का चेक करवा लें, आप जो है जरदारी और मियां साहब को तो छोड़ देना, आप बिलावल का चेक करवा लें तो वो उनके भी ऐसा नहीं होगा। खान साहब इतने फिट है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा उन्होंने बताया कि उनका जो ब्लड प्रेशर था वो 110/70, अगेन वेरी जो है ना नॉर्मल, और इस उम्र के लिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो खान साहब बिल्कुल फिट है और डॉक्टर ने भी बताया कि वो बिल्कुल फिट है, और खान साहब ने भी कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूं। लेकिन ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। एक वीडियो नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर की है, जब 9 महीने से मियां साहब जेल में थे तो उनके डॉक्टर ने जाके उनसे मुलाकात की, और उसके बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया को जो बीमारियां बताई वो इतनी ज्यादा बीमारियां थी कि मैंने कहा कि ये वीडियो, आपको पता मैं छोटा व्लॉग बनाता हूं तो वो सारी बीमारियां मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसने बताया कि क्या कुछ है, और नीचे डॉक्टर आसिम ने कहा बिल्कुल फिट है, कोई मसला नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं खुश हूं। तो ये एक फर्क है। अच्छा, मियां साहब के हवाले से नजम सेठी साहब ने एक बात की अपने टीवी प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज, और ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। वही बात जो खान साहब ने उस दिन की थी कि नवाज शरीफ ने अपना बैग तैयार किया हुआ है और बस आखिरी कोई चीजें वगैरह उसने पैक करनी है और चला जाना है। और अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि उनकी चिड़िया उनको बता रही है कि मियां साहब लंदन जा सकते हैं। और लंदन क्यों जाना है जी? उनका उधर इलाज वगैरह होता है, तो शायद इस वजह से उन्होंने जाना है, ये नजम सेठी साहब ने कहा। और जो खान साहब जेल के अंदर हैं और उनके डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी वो भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि वो एहसन शाह, जिसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, अब उसकी वालदा ने उर्दू पॉइंट से बात की और उन्होंने कहा कि दिन को 12 बजे हमारी एहसन शाह से मुलाकात हुई थी और उसने कहा था कि मेरे साथ यही होगा, आप जाके वकील से बात करें, इससे बात करें, उससे बात करें। और उसकी वालदा कहती रही कि एक मेरे बेटे को तो मार दिया और दूसरे को उसी में नामजद कर दिया। और ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो मतलब कोई थोड़ा सा स्क्रिप्ट ही चेंज कर लें कि बरामदगी के लिए लेके जा रहे हैं, रात के टाइम लेके जा रहे हैं, फायरिंग हुई, बंदा मार दिया गया। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि वो बेगुनाह है या जो उसके ऊपर मुकदमा था वो झूठा था, लेकिन ये जिस तरीके से हुआ ये इंतहाई सस्पिशियस सर्कमस्टांस में हुआ, और हमेशा ही ऐसे होता है। तो वो जो हमारे सारे अफसरान जो CSS करके आते हैं, जो आला वहां पे लगे हुए हैं, जो मैं नहीं छोड़ दें जो नीचे के अफसरान हैं, क्या उनके जहन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार ये हमेशा इसी तरह क्यों पुलिस मुकाबला होता है?
تو اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے پولیس حکام کو بھی. آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کوئی دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا. اس کی والدہ نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ایک میرے بیٹے کو مار دیا اور دوسرے کو اس پہ نامزد کروا دیا. وہ مریم بی بی سے اپیل کر رہی ہیں, بلاول صاحب سے اپیل کر رہی ہیں, زرداری صاحب سے اپیل کر رہی ہیں, شہباز شریف صاحب سے اپیل کر رہی ہیں کہ خدارا ہمیں بچائیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک تو میرے بیٹے کو مار دیا اور ساتھ جو ہے اوپر سے مقدمہ میرے دوسرے بیٹے پہ کر دیا کہ جی اس کی گولی سے وہ مارا گیا ہے. اچھا جی, ایک نیوز پہ یہ خبر چل رہی تھی, سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ نتھیا گلی میں جناب مقامی جو لوگ ہیں وہاں کے, نتھیا گلی میں مقامی افراد نے سیاہ فیملی کے اوپر حملہ کر دیا, ان کی گاڑی وغیرہ توڑی, اس کے اوپر ڈنڈے برسائے اور مشتعل افراد کا سیاہ کی گاڑی پر پتھراؤ. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل, یہ ایک نیوز رپورٹ کر رہا تھا اور یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی. اچھا, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے سیاحتی مقام ہے وہاں پہ ایک تو ویسے بھی کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں پہ جانا ویسے ہی خواری ہے, اور پھر وہاں کے جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, خصوصاً وہاں پہ وہ جو بزنس جو لوگ کر رہے ہیں, اوبیسلی جو مقامی آبادی تو بہت بڑی ہوتی ہے, اس میں تو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی جو وہاں پہ لوگ جس طرح کا بزنس کر رہے ہیں, وہ برف پڑتی ہے تو 3,000 کا کمرہ 15,000 کا ہو جاتا ہے. وہ مطلب کوئی اس کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. اب یہی چیز جو ہے وہ آج ایک نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب ہم مری گئے, میں اسکول میں ہوتا تھا, میں اپنے ماموں کے ساتھ مری گیا, ہم لوگ گئے مری. دس از میرے خیال میں ارلی 90s کی بات ہوگی, یہ جو ہے نا ارلی 90s کی بات ہوگی یا لیٹ 80s کی بات ہوگی یا ارلی 90s کی ہوگی, 91 90 اس طرح کسی سال کی بات ہوگی. تو مری گئے, تو مری جا کے گاڑی کھڑی کی اور وہ 3-4 فیملیز اکٹھی تھیں, تو وہ سڑک کے سائڈ پہ ایک بڑی سی جگہ تھی, سائڈ پہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی. سامنے سے 5-6 بندے آگے کہ جی وہ سامنے اس دوسری سائڈ پہ کافی دور وہ ہمارا ہوٹل ہے, تو آپ کو وہاں سے کھانا آرڈر کرنا پڑے گا, ادروائز آپ یہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے, ہم آپ کو گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی کون سی یہ جگہ ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے, سرکاری جگہ ہے, اگر آپ کے ہوٹل کی کوئی پارکنگ ہے یا آپ کے ریسٹورینٹ کی کوئی پارکنگ ہے تو وہ تو بنتا ہے. ان کا نہیں ہم نہیں کھڑی کرنے دیں گے. تو وہ ابھی تک وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ مطلب اس وقت سے ٹورسٹ کو اس طرح لوٹا جاتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ نو بعد میں پھر ادھر کیا ہوا کہ ادھر سے کیا یا نہیں, وہ کافی بحث وغیرہ ہوتی رہی. اور ہمیشہ جب بھی ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے, برف میں پھنستے ہیں تو زنجیریں چڑھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو ایک تو وہاں پہ یہ اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, انتظامیہ اس کو دیکھے بہتر طریقے سے, یہ نتھیا گلی اور دیگر علاقے. اور ویسے بھی اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ان علاقوں میں تو میرے خیال میں آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. فیسلٹیز تو ویسے ہی نہیں ہے, جب تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے, برف آ جائے, یہ ہو جائے تو پھر پوری فیملی پھنس جاتی ہے, ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں, ہم نے اموات ہوتے بھی دیکھی. تو اس کو کے اوپر حکومت کو ذرا تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی ٹورسٹ سٹیز بنا دیں جہاں پہ اچھی ٹورسٹ پولیس ہو, گائیڈ ہو, بہتر طریقے. یہاں پہ وہ ناردرن ایریاز کو بڑا گلوریفائی ہم کرتے ہیں کہ جناب وہ گلگت سے آگے ادھر چلے جائیں, ادھر ناران کاغان چلے جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. آپ کسی سائڈ پہ بھی چلے جائیں, آپ کو کہیں پہ ڈیسنٹ ٹوائلٹ نہیں ملے گا جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکیں, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو آپ کہیں پہ لے کے جا سکیں. تو یہ ٹورزم صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ادھر جا کے آپ چلیں گے, گندے سموسے پکوڑے پھینک کے, شاپنگ پھینک کے, دودھ کے ڈبوں کے پھینک کے آپ واپس آ گئے. نہیں, اس کی کوئی فیسلٹی ہوتی ہے, کوئی راستے میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی انفارمیشن ہو, راستے میں ایسے مقامات ہوں جہاں پہ لوگ رک سکیں, کوئی ٹوائلٹ یوز کر سکیں. تو وہ ٹورزم ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے. فار سم ریزن ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک مہنگا سا ایک ریزورٹ بنا دیں جہاں پہ چند لوگ جائیں گے, وہ ہزاروں روپیہ دیں گے, وہ تو اس میں رہیں گے, باقی سارے لوگ خوار ہوتے رہیں گے. نہیں, ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پر اینی وے, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی خواہش رکھتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کے اوپر تنقید وغیرہ بھی ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کو خط بھی لکھیں گے. ایک مخصوص جماعت سے لوگ جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر وغیرہ کے اوپر. وہ ان کی خواہش ہے, جو بھی ہے وہ ان کا حق ہے, وہ کرتے رہیں. پر میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہلے بھی جو ہے وہ آکسفورڈ کے سے پہلے بھی برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں.
جی ہاں جی، برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے وہ چانسلر رہ چکے ہیں. بریڈفورڈ یونیورسٹی جو ہے اس کے وہ چانسلر تھے، غالباً 2005 میں یا 6 میں وہ چانسلر بنے تھے، اور 2014 میں پھر انہوں نے کہیں پہ ریزائن کیا تھا، یا آئی ڈونٹ نو وہ ایگزیکٹلی کس برس میں بنے تھے، لیکن 2014 میں انہوں نے ریزائن کیا تھا کہ اب میری جو سیاسی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. عمران خان اپوائنٹڈ بریڈفورڈ چانسلر، یہ اس وقت کی خبر ہے جب وہ چانسلر بنے تھے. اور یہ جو ہے عمران خان اسٹیپس ڈاؤن ایز یونیورسٹی آف بریڈفورڈ چانسلر 3 جون 2014. تو 2014 میں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے، تو وہ پہلے بھی چانسلر رہ چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اور کون کون سے سیاستدان برطانیہ کی کسی یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں، چاہے نون لیگ میں سے کوئی ہوں یا پیپلز پارٹی میں سے ہوں یا کسی اور جماعت میں سے ہوں. مجھے نہیں پتا، اگر کوئی ہیں تو کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ رہ چکے ہوں، یا شہباز صاحب رہ چکے ہوں، یا زرداری صاحب ہوں، یا بلاول صاحب رہ چکے ہوں، یا کوئی اور معزز شخصیت رہ چکی ہو. وہ ہو سکتا ہے ہارورڈ کے چانسلر رہے ہوں یا کسی اور کے رہے ہوں، مجھے نہیں پتا. اگر رہے ہیں تو وہ ضرور آپ بتائیے گا. اور میرے خیال میں اگر آکسفورڈ سے عمران خان صاحب چانسلر بننا چاہتے ہیں، وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو بلاول صاحب بھی تو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے اچھا مقابلہ ہو جائے گا وہاں پہ تو فارم 45-47 والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی وہاں پہ RTS بیٹھے گا. تو وہاں پہ تو نتیجہ بالکل واضح ہوگا. تو میرے خیال میں بلاول صاحب کو بھی جمع کروانے چاہیے اپنے کاغذات آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.